ہم آج کے مہمان خصوصی جناب میاں محمد اسلم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس شروع کرنے کی پروگرام آج کی اس ونٹر پیکیج ڈسٹریبیوشن تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں انس طاہر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کی یہ تقریب جیسا کہ آپ کو بیک ڈراپ سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ونٹر پیکیج، سردیوں کے موسم میں آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں دور دراز سے، آپ کو لحاف وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے۔ آپ سب مہمانوں کو الخدمت کی طرف سے خوش آمدید کہنے کے لیے میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد جناب حامد اطہر ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سب مہمانوں کو الخدمت کی جانب سے خوش آمدید کہیں۔ جناب حامد اطہر ملک صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس میں ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کریں، ان کے لیے نفع بخش ہوں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ جناب میاں محمد اسلم صاحب، سرپرست اعلیٰ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، سابق ممبر قومی اسمبلی اسلام آباد، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب شمالی، و دیگر مہمانان گرامی، شرکائے مجلس، میری بہنوں اور بھائیوں، میں ہم آپ سب کو اپنی طرف سے اور جناب رضوان احمد صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے کچھ لمحات نکال کے ہمارے ساتھ اس مجلس میں شرکت کی۔ خصوصاً میں مہمانان گرامی میاں محمد اسلم صاحب، طارق سلیم صاحب اور دوسرے مہمان جو اسپیشلی ہماری سرپرستی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا شکر ادا کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
اور ان کے لیے نیک اجر کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن جس کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ افراد جو کسی مالی، جسمانی یا قدرتی آفت کا شکار ہوں ان کی خدمت کی جائے، اور اس خدمت کے لیے رنگ، نسل، علاقہ اور مذہب وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے، بلکہ کسی فرد کی ضرورت کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے اپنے کام کو 7 شعبوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس کا ایک شعبہ کمیونٹی سروسز ہے، جس کے تحت نہ صرف ہم سلائی مشینیں، راشن اور ویل چیئر تقسیم کرتے ہیں، بلکہ سردیوں کی آمد پہ ہم بڑے پیمانے پہ بستر اور گرم ملابس بھی تقسیم کرتے ہیں۔ آج کی تقریب بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں خصوصی طور پہ ہم نے اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو فوکس کیا ہے۔ کرسمس کی بھی آمد ہے، تو یہ ہماری طرف سے کرسمس کا تحفہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگلے 2 ہفتوں میں ہم آرفن فیملیز کو اور اسلام آباد میں جو طلباء دوسرے شہروں سے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں ان کو بھی، اور اس کے علاوہ جو سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ رات گزارتے ہیں ناکافی انتظامات کے تحت، ان کو بھی بستر تقسیم کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے سب بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ منشور خدمت، دستور خدمت، منشور خدمت۔ بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد حامد صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ تقریب آپ جو مسیح بھائی برادران ہیں ہمارے، ان کی لیے سجائی گئی ہے، تو آج انہی کے ایک نمائندے آپ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمیل کھوکھر صاحب۔ میں درخواست کروں گا جمیل کھوکھر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب جمیل کھوکھر صاحب۔ یہ چودے مسلسل، یہ دستور خدمت، یہ سب سے شکریہ۔ میں بڑا مشکور ہوں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، میرے اور آپ کے قائد جناب میاں محمد اسلم صاحب، اور شمالی پنجاب کے جو میرے قائد ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، ان سب کو میری طرف سے اسلام، اور ایڈوانس تمام میری مسیحی برادری کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو کرسمس مبارک ہو۔ میں مشکور ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کا کہ وہ کوئی بھی کبھی بھی، وہ بے شک کووڈ-19 ہو یا اسلاب کی صورت میں ہو یا کوئی اور غم ہو، خوشی ہو، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہمیشہ ہمارے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ بے شک بستروں کی صورت میں ہو، وہ بے شک خشک راشن کی صورت میں ہو، یا کوئی ہماری بہن یا بیٹی کی شادی ہو، تو وہاں پر بھی ہمیشہ الخدمت کے لوگ الخدمت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہتے ہیں۔ میں بڑا مشکور ہوں جتنے بھی لوگ یہاں پر شریک ہیں، میڈیا کے حضرات کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ وہ ہر وقت ہمارے لوگوں کی آواز بنتے ہیں، اور الخدمت پورے پاکستان میں جس طرح کام کر رہی ہے، وہ دن دور نہیں کہ جب ہر کوئی کہے گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے بیسٹ اور بہترین تنظیم ہے، اور اس کے رضاکار جو ہر وقت وہ پہاڑوں پر بے شک برف باری کی ہو رہی ہو، بے شک لینڈ سلائڈنگ ہو، وہاں پر مشکل اتنے حالات میں بھی وہاں پر لوگوں کے لیے راشن پہنچاتے ہیں، لوگوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو سلوٹ پیش کریں۔ میں ایک بار پھر پوری الخدمت فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری قوم کو یاد رکھا۔ آپ ہمیشہ یہ تنظیم بڑھتی چلی جائے، اور اس میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے گھرانوں کے لیے، ان کے لیے ہمیشہ ہم سب دعا گو رہیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جمیل کھوکھر صاحب۔ آج کا یہ پروگرام، اس کی لائیو اسٹریمنگ بھی ہو رہی ہے
اور یہ انٹرنیشنل لیول پر دیکھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے کو اسپیکر ہمارے جو ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ میرے ساتھ جو رن کر رہے ہیں بلال اصفر عباسی صاحب وہ تشریف لائیں اور تھوڑا سا انگلش میں الخدمت فاؤنڈیشن کے اس موٹیو کے حوالے سے تھوڑا سا وہ انگلش میں بیان کریں. جناب بلال اصفر عباسی صاحب. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As our speakers told earlier, that Al-Khidmat Foundation Pakistan is the, let me say, the largest network of the Pakistan, probably covering 54 districts of Pakistan. 150 districts, sorry. More than 150 districts of Pakistan are covered by Al-Khidmat Foundation. And duly deliberated by Jameel Khokhar Sahab that every disaster, every natural calamity, and every welfare project needed for the underprivileged and marginalized communities of Pakistan is led by Al-Khidmat Foundation. And let me say, not the thousands, millions of beneficiaries of Al-Khidmat Foundation are there in Pakistan. If we talk about specifically North Punjab, millions of rupees are spent, I don't know the exact figures, but millions of rupees are spent for the welfare during this COVID, particularly for the COVID season, unfortunate COVID season. And secondly, it's very important and pertinent to say that when we listen about welfare state, Riyasat-e-Madina, very famous jargon and the narrative used in Pakistan nowadays. When we listen about this welfare state, it means that a state who takes care of each and every citizen, regardless of their caste, their creed, their religion, and any other ethnic or any other entity, any other identity. So Al-Khidmat Foundation is actually portraying the soft image of Pakistan and whole over the world very smart, excellently, that when you see recently, our volunteers went to the churches. The people here, aap log, Jameel Khokhar Sahab वगैरह, they are evident on it that our volunteers went to the churches for disinfection. They went to, Imam Barga, Masajid, and every religious organization or any religious other place of worship. They went there, they disinfected that. So concluding the remarks, I would like to apprise all our international audience that there is only one organization in Pakistan with this much deep-rooted penetration across the country and with millions of beneficiaries and serving the Pakistanis regardless of any of their particular identity. So this was all I wanted to apprise our international viewers. There is a lot to say, but I will not prolong it more. I think now I will invite President North Punjab Rizwan Ahmed Saab to proceed forward and address you. Thank you very much. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج کی یہ تقریب سجائی گئی ہے، اور اس کے بعد اس ہستی پر جو محسن انسانیت ہیں
جنہوں نے انسانیت کا درس دیا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو تمام مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے پھر اس کے کام میں کرتا ہوں۔ اور یہی یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو انسانیت کے کام آتے ہیں۔ آج کی اس تقریب کو باقاعدہ حامد اطہر ملک صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے، انہوں نے ویلکم کیا ہے، لیکن میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں جناب میاں محمد اسلم صاحب کا، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کا، جناب عابد خواجہ صاحب کا، اور اسی طرح جو انوائے ہوٹل کے مالک ہیں ملک طارق پرویز صاحب کا، اور آپ تمام جو یہاں پر موجود ہیں خواتین و حضرات۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بلال اصفر عباسی صاحب نے بھی بتایا اور حامد صاحب نے بھی بتایا کہ یہ رنگ، نسل، مذہب کی تقسیم سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ اور پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، یا وہ کوئی طوفان ہو یا کووڈ ہو، تو الحمدللہ صف اول کی جو جگہ ہے ہمیشہ اس میں نظر آتی ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ اس کے والنٹیئرز ہیں، جو رجسٹرڈ تو ہزاروں ہیں لیکن عملاً لاکھوں افراد ہیں جو پورے پاکستان کے 150 ڈسٹرکٹس میں لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اپنے جیسے جو ہمارے انسان بھائی ہیں ہمارے، ان کی خدمت کر کے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کمیونٹی سروس ہمارا ایک سروس ایریا ہے جس کے تحت آج کی یہ ونٹر پیکج ڈسٹریبیوشن ہے، اور آج کی اس تقریب میں ہم نے اسپیسیفکلی ان کرسچن کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا ہے جن کی ابھی کچھ دن بعد آپ لوگوں کی عید بھی آنے والی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوشی بانٹیں۔ یقیناً یہ آپ کی بہت سارے مسائل کا حل تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ایڈ ضرور ہوگا، اور یہ دعوت فکر بھی ہے، اور یہ ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے خوشی فراہم کرتے ہیں تو جو پوری کائنات کا رب ہے، جو میرا اور آپ سب کا رب ہے، بڑی مجھے اسلام آباد میں آ کے خوشی ہوتی ہے جب آپ کو وہ یہ کہتے ہیں اہل کتاب ونگ، تو ہمارا تو آپ کے ساتھ ایک وہ یہ بھی تعلق ہے، تو جو ہمارا رب ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب رب خوش ہوتا ہے تو پھر آپ کے سارے مسئلے پھر مسئلے نہیں رہتے، اس کی ایک نظر ہوتی ہے، وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو میں زیادہ دیر آپ میں اور آج کے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان میں مدخل نہیں ہونا چاہتا، صرف ایک پیغام دینا ہے کہ یہ جو خیر ہے یا یہ جو خوشی ہے اس کو بانٹنا چاہیے۔ جب آپ اس کو بانٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریورس ہو کے آپ کو اور زیادہ ملے گی، کیونکہ پوری دنیا میں یہ رول چلتا ہے جس کو لا آف گیونگ کہتے ہیں کہ آپ کو جتنی زیادہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے اتنی زیادہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو پیار دینا شروع کر دیں، آپ لوگوں میں مال دینا شروع کر دیں۔ دنیا کی بڑی بڑی جو این جی اوز چلا رہے ہیں لوگ، ان میں سے اکثر نان مسلم ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پیسہ خرچ کریں گے انسانوں پر تو وہ اللہ جو ہے ہمیں مزید ریٹرن کرے گا، اور ہمارا تو بحیثیت مسلمان یہ ایمان ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن اس پاکستان کا ایک پرائیڈ ہے جو صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی کام کرتی ہے۔ اور اس کووڈ کے دوران آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک بہت زبردست مثال قائم کی الخدمت فاؤنڈیشن نے، جس کا تذکرہ انگلش میں بلال صاحب نے کیا، کہ ہم نے یہاں عبادت گاہوں کو ریگارڈلیس وہ کس مذہب کی ہیں، کس مسلک کی ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، پاکستانی ہیں، تو ہم نے ان کی عبادت گاہوں کو ڈس انفیکٹ کیا، کیونکہ بیسیکلی یہ اسینشلز ہیں، اور اس سے پوری دنیا میں یہ میسج گیا
کہ جب بھی بات انسانیت کی ہوگی، جب بھی بات پاکستانیت کی ہوگی، تو انشاءاللہ پہلی صفوں میں الخدمت فاؤنڈیشن کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو آنے والی کرسمس بھی مبارک۔ اور یہاں جتنے منتظمین ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت تعاون کیا، خاص طور پہ ہمارے انوائی ہوٹل کے جو پورا سٹاف ہے اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا، اور بالخصوص صدیق صاحب کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ سر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مزید مہمان بھی یہاں موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو سن سکیں۔ امیر JI پنجاب شمالی جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہماری دعوت پہ وہ یہاں تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر طارق سلیم۔ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میاں محمد اسلم صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی، سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جناب رضوان احمد صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی، جناب حامد علی اطہر صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد، طارق جاوید ملک صاحب، محمد صدیق صاحب، عابد خواجہ صاحب، اور ہمارے اہل کتاب ونگ کے صدر جمیل کھوکھر صاحب، اور میری بہنوں اور بھائیوں، الخدمت فاؤنڈیشن نے پاکستانی برادری کے لیے ونٹر پیکج کا حسب سابق کی طرح اس بار بھی انتظام کیا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کرسمس کے دن بھی آ رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے پاکستانی برادری کو یہ گفٹ بھی ہے، اور ہماری طرف سے ایک احساس بھی ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر ہم عزت اور آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں تمام حقوق حاصل ہیں، اسی طرح ہماری کرسچن کمیونٹی کو، پاکستانی برادری کو وہ تمام حقوق اور وہ عزت اور احترام دیا بھی جا رہا ہے، اور ہماری نظروں کے اندر آپ کا عزت اور احترام وہی ہے جو ایک عام پاکستانی کا ہے۔ انسانیت کی خدمت کی تاریخ جو ہے وہ جب سے شروع ہوئی ہے، اس کے اندر بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت، جن جن لوگوں نے جن جن دائروں کے اندر کام کیا ہے، ہم اس کام کی تحسین بھی کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اور وہ جو کسی شاعر نے کہا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے کراچی سے لے کر خیبر تک، چترال کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک، اور بھمبر سے لے کر اٹھ مقام تک انسانیت کی خدمت کی تاریخ جو رقم کی ہے، اس کے اندر نہ کسی پارٹی کا دیکھا گیا ہے کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، نہ کسی کی مذہبی وابستگی دیکھی گئی ہے، بلکہ مذہب و ملت سے بلند تر ہو کر مخلوق خدا کی خدمت کو الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہے، اور اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت مند ہوگا، کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، اور یہ بھی جو کرونا کی وبا آئی ہے اور چل رہی ہے، اس کے اندر بھی پاکستانی قوم نے جن رویوں کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اعداد و شمار ہیں، ان میں پاکستان کے اندر کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کم ہے۔
اور اللہ کرے کہ اس وبا سے پوری دنیا اور ساری انسانیت جو ہے اس کو نجات مل سکے۔ تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو، الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز کو اور ایک ایک رضاکار کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس سماج کے اندر جہاں نفسا نفسی ہے، جہاں آپا دھاپی ہے، لوگ اپنے چھوٹے سے دائرے کے اندر بند اور اسے باہر دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن نے جن جن دائروں کے اندر کام کیا ہے، حامد علی عطر صاحب جو اسلام آباد الخدمت فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا۔ میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن وہ آرفن بچے جن کے سر پر باپ کی شفقت نہیں ہے، وہ ان کے والد کا سایہ موجود نہیں ہے، ان کی بھی خدمت اسی طرح بلا تفریق کرتی ہے، اور ان کی والدہ کے اکاؤنٹ کے اندر ماہانہ بنیاد پر، ششمائی بنیاد پر، سمائی بنیاد پر جو وہ وسائل دیتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ہو رہا ہے، اور کل پڑھنے لکھنے کے بعد وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے مفید شہری بنیں گے، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ اور اسی اعتبار سے الخدمت کا ایک اور شعبہ ہے مائکرو فائنانس کا، وہ چھوٹے قرضے دینے کے بعد لوگوں کو جو چائے کا ٹھیلا لگاتے ہیں، پھل کا ٹھیلا لگاتے ہیں، چھوٹے کام کاج کرتے ہیں، انہیں بغیر سود کے قرضے دیتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہ قرضوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو اشفاق احمد صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، میں اس پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اشفاق صاحب جو ہے وہ ایک دانشور تھے، زاویہ ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، ان کی اہلیہ قدسیہ بانو وہ بھی بڑی اچھی دانشور تھیں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک مزدور کو دیکھا جو بیلچہ یا گینتی اٹھائے ہوئے آ رہا تھا، میں نے اسے اپنے پاس محبت سے بلایا اور میں نے اس مزدور سے پوچھا کہ جلیبیاں کھاؤ گے؟ اور ملک صاحب جلیبی ایک ایسی چیز ہے جو شوگر کا مریض بھی کھا لیتا ہے، وکیل بھی کھاتا ہے اور ڈاکٹر بھی کھاتا ہے، کوئی چھپ چھپا کے کھا لیتا ہے، کوئی کھلے بندوں کھا لیتا ہے۔ وہ مزدور کہتے ہیں جی کھا لیں گے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں بھلے وقتوں کے اندر میں نے 20 روپے کی جلیبیاں منگوائیں، اس وقت 20 روپے کی جلیبیاں ٹھیک مل جاتی ہوں گے، اب تو شاید ایک آدھ چھلا ملے۔ وہ میں نے اس مزدور کے سامنے پلیٹ میں رکھی، اسے کہا کھاؤ، اور اس مزدور نے بڑی تیزی کے ساتھ ان کو کھانا شروع کیا اور چند لمحوں کے اندر وہ کھا گیا جلیبیاں۔ تو میں نے اس مزدور سے پوچھا مزہ آیا ہے؟ مزدور کہتا ہے جی بڑا مزہ آیا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ تو تم نے جلیبیاں کھائی ہیں، تمہیں مزہ آیا ہے نا، اگر تم کبھی اپنی جیب سے کسی مزدور کو جلیبیاں کھلاؤ گے نا تو اس سے زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں اشفاق صاحب میں 300 یا 500 دیہڑی لیتا ہوں، میں کیسے کسی کو جلیبیاں کھلا سکتا ہوں؟ میرے تو گھر کا نظام نہیں چلتا، بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اشفاق صاحب نے بات اس کے ذہن کے اندر ڈال دی۔ ایک ہفتے کے بعد مزدوروں کو بعض ایسے ہوتے ہیں جہاں ہفتے کی اجرت اکٹھی مل جاتی ہے، اس مزدور کو بھی 500 روپے دیہڑی کے حساب سے جب اکٹھے پیسے مل گئے تو اس کو بھی ایک مزدور نظر آیا جو بیلچہ اٹھائے ہوئے جا رہا تھا، اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ جلیبیاں کھاؤ گے؟ اس مزدور نے بھی اس بات میں جواب دیا، اس نے کہا کھا لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مزدور کہتا ہے کہ میں نے وہ جلیبیاں منگوائیں، اس کے سامنے رکھی اور اس نے وہ کھانا شروع کر دیں، اور جب وہ کھا کے گیا اٹھا تو اس نے کہا جی بڑا مزہ آیا۔ وہ کہتے ہیں بندہ مزدور کہتا ہے میں اشفاق صاحب کے پاس چل کے آیا، میں نے کہا کہ اشفاق صاحب جتنا مزہ جلیبیاں کھانے کے اندر آیا تھا اس سے زیادہ مزہ جلیبیاں کھلانے کے اندر آیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اسی کام کا بیڑا اس نے اٹھایا ہے۔ میں صرف گجرات ضلع کے اندر جانتا ہوں کہ کروڑوں روپے کے وسائل وہ الخدمت فاؤنڈیشن لوگوں کو دے رہی ہے، اور وہ واپس آ رہے ہیں اور لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مچھلی کھلانی بھی چاہیے، لیکن مچھلی کھلانے سے زیادہ اگر مچھلی پکڑنے کی آپ ترکیب اور ترتیب اس آدمی کو بتا دیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کو، اس کی پوری ٹیم کو، ان کے رضاکاروں کو، ان کے صدر میاں عبدالشکور صاحب کو، سرپرست میاں محمد اسلم صاحب کو، اور پنجاب شمالی کے صدر رضوان احمد صاحب، اسلام آباد کے صدر حامد عطر صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو لیے ہمارے دل کے اندر جو جذبات ہیں محبت کے، ہم آپ کو پاکستانی برادری سمجھتے ہیں، آپ کو پاکستانی برادری کہتے ہیں،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی خدا کی مخلوق ہیں، اور جو اس کی مخلوق سے، اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ممد و معاون بن جائیں، ہم گرتے ہوئوں کا سہارا بن جائیں، اور ہم کمزور اور محتاجوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، تاکہ خدائے بزرگ و برترم سے راضی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسین آلہ ہے منشور خدمت